औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ीद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान अली। व्यूज़ ऑन न्यूज़ अपने नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अज़ीज़ दोस्तों, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। अल्लाह ने कुरान में इंसान को ज़िंदगी गुजारने की जो तालीमात दी हैं उस पर अगर अमल कर लिया जाए तो बेशुमार हादसात से इंसान बच सकता है। और नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, उनकी सुन्नत, उनकी अहादीस हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। अज़ीज़ दोस्तों, नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफ़हूम है कि इंसान चार चीज़ें देखकर शादी करता है। इंसान का हसब नसब देखता है, दौलत देखता है, उसका हुस्न जमाल देखता है या दीनदारी देखता है। इन चार चीज़ों को देखकर इंसान शादी करता है और अपने लिए रिश्ते की तलाश करता है। लेकिन नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बात पर इशारा दिया है उसमें यह है कि हमें इंसान का दीनदार होना देखना ये सबसे वाइटल पॉइंट है। इसके ऊपर, इस बुनियादी नुक्ते के ऊपर अगर हम काम करेंगे और इसको देखते हुए हम अगर अपने निकाह और अपनी शादियां और अपनी रिश्तेदारियां बनाएंगे तो बहुत कम एहतमाल होता है कि जिसमें नागहानी और अचानक होने वाले हादसात जो होते हैं, जिसमें इंसानी जानें ज़ाया हो जाती हैं, उससे बचा जा सकता है। लेकिन आज के दौर में अच्छे खासे दीनी घराने जो हैं वो भी इस चीज़ को निगलेक्ट करते हैं और इसको मिस करने की वजह से वो पहले तीन चीज़ें दौलत, हसब नसब और हुस्न जमाल को देखते हैं और उसके बाद अच्छे खासे समझदार लोग जो हैं उनकी आंखें जब चुंधिया जाती हैं इन तीनों चीज़ों को देख के तो अक्ल पर पर्दा पड़ जाता है। और फिर ये पर्दा जो है ऐसा पड़ता है कि आंखें जब खुलती हैं तो उस वक्त इंसान की आंखें बंद हो चुकी होती हैं और इंसान हमेशा के लिए दुनिया फ़ानी से कूच कर चुका होता है। और दूसरा अज़ीज़ दोस्तों जो इस्लाम ने पहलू दिया है वो ये है कि वली की इजाज़त के बग़ैर निकाह जायज़ नहीं है। अब इसमें उलमा का थोड़ा सा इख्तलाफ है। उलमाए जो हनफी हैं वो ये कहते हैं कि वली की इजाज़त के बग़ैर निकाह हो सकता है, लेकिन उसमें वो ये भी कहते हैं कि इसका ये मतलब नहीं है, हरगिज़ नहीं है कि लड़की या लड़का घर भाग कर अपने वालिदैन को बताए बग़ैर गैर फितरी तरीके से शादी करें। तो अज़ीज़ दोस्तों, जब ये पहलू इस्लाम के नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं तो फिर वाक़यात जन्म लेते हैं नूर मुक़द्दम वाक़यात जैसे। फिर वाक़यात जन्म लेते हैं ज़ोहरा काज़मी जो कराची की बच्ची सोशल मीडिया के ज़रिए एक ज़हीर गैंग के हत्थे चढ़ती है और फिर उसकी पूरी फैमिली उस कर्ब का शिकार होती है कि ये मैराथन ट्रांसमिशन के ज़रिए सोशल मीडिया के ऊपर उनके घर की इज़्ज़त को उछाला जाता है। अब ये वाक़या हुआ है शाहनवाज़ नामी लड़के के हाथों सारा मुक़द्दम का। शाहनवाज़ एयाज़ मीर मशहूर अदीब और सहाफ़ी उनका साहबज़ादा है और उसने सोशल मीडिया के ज़रिए सारा के साथ शादी की और शादी करने के बाद उससे मुख्तलिफ़ तरीक़ों हीलों बहानों से पैसे हेंटता रहा। और फिर चूँकि ये पैसा, ये नशा जो है, ये पैसे का नशा, ये इंसान को असली नशे की तरफ गामज़न कर देता है। अज़ीज़ दोस्तों, यहाँ पर एक बात मैं वाज़ेह करता चलूँ कि जब दीनदारी ज़िंदगी के अंदर नहीं होती तो पैसा गुमराही का सबब बनता है और फिर ये गुमराह कुन जो वाक़यात होते हैं उनके अंदर इंसान की ज़िंदगी जो है वो अज़दवाजी ख़ुसूसी तौर पे ज़िंदगी और ख़ानदानी ज़िंदगी तबाह हो जाती है, वो बिखरी हुई होती है, वो फ़ैसला नहीं कर पाता। यही हुआ सारा के साथ। जब उसकी दोस्ती शाहनवाज़ से हुई और चकवाल के एक होटल में उससे शादी होती है, सारा अपने वालिदैन को नहीं बताती। पहला पहलू इस्लाम का जो नज़रअंदाज करती है वली उसमें उसके निकाह में मौजूद नहीं होता। दूसरा पहलू कि उसने दीनदारी नहीं देखी, उसने हसब नसब देखा, उसने मालो दौलत देखी। इन चीज़ों को देखते हुए जो है वो शाहनवाज़ के चुंगल में आई और उसने पहली किस्त जो पैसों की दी वो घर मरी में ले जाकर एक अपार्टमेंट का बयाना दिया। फिर उसको दोस्तों के ज़रिए दोबारा से ट्रैप किया गया कि इस मकान के या जो अपार्टमेंट हम ख़रीद रहे हैं इसके मज़ीद पैसे देने हैं। फिर उसके बाद वो एक गाड़ी ख़रीदता है और गाड़ी जो है वो सारा के नाम ख़रीदने की बजाय अपने नाम ख़रीदता है।
پھر اس کے بعد جب سارا اتنا کچھ اس کو دے بیٹھتی ہے، وہ اپنا آپ دے بیٹھتی ہے، اپنی جان مال سب کچھ اس کو سونپ دیتی ہے، تو وہ اس کو مزید ایموشنل بلیک میل کرنے کے لیے سارا کو نگلیکٹ کرتا ہے، اور اگنور کرنے کی وجہ سے سارا ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ پھر وہ اس کو 3 ماہ کی شادی میں 4 سے 5 چکر دبئی سے یہاں لگانے پڑتے ہیں، اور جو اس کا آخری سفر بنتا ہے اس وقت یہ شخص اتنے پیسے ہینٹ لینے کے باوجود اس کو لینے نہیں جاتا، اور یہ گاڑی میں، کیب میں، ٹیکسی میں یہ گھر تک، اس کے فارم ہاؤس تک آتی ہے۔ وہ اس کی ماں کو گلہ کرتی ہے کہ تمہارا بیٹا میرے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے، لیکن افسوس کہ وہ لڑکا شاہ نواز اپنے ماں باپ کے ہاتھوں میں بھی نہیں تھا۔ اس کا اعتراف جو ہے ایاز میر جب اپنی ضمانت ہونے کے بعد یا رہائی کے بعد جو کالم لکھتے ہیں جس میں وہ اپنا دل کھول کے رکھ دیتے ہیں کہ ایسا کسی دشمن کے ساتھ بھی نہ ہو، وہ اس میں اعتراف کرتے ہیں کہ میری اس سے کافی عرصہ ملاقات ہی نہ ہوتی، لیکن جب میری اس سے ملاقات ہوتی تو میں اس کو ایک ہی بات کرتا کہ اپنی زندگی کو سدھارو، لیکن اس کی زندگی میں سدھار کیسے آتا؟ کیونکہ باپ ایک رول ماڈل ہوتا ہے، اور باپ کا باپ ایک رول ماڈل ہوتا ہے۔ شاہ نواز کے والد نے بھی 3 ناکام شادیاں کیں، اس کے بعد اس کے دادا نے بھی شادیاں کی۔ اب یہ جب گھر میں شادیاں کرنا اور نکاح کرنا جو ہے، یہاں پہ میں کہتا چلوں کہ کوئی برا کام نہیں ہے، یہ اپنی زندگی کی ضروریات اور ان کو پورا کرنے کے لیے ایک حلال رستہ ہے، لیکن جب یہ حلال رستہ اس کو کبھی بنا دیا جائے تو پھر اس قسم کے تعلقات اور اس قسم کے جو تعلقات بنتے ہیں یا اس قسم کے واقعات جنم لیتے ہیں وہ حادثے کا انجام بنتے ہیں۔ عزیز دوستو، یہی ہوا سارا انعام کے ساتھ، جب اس کے ساتھ جب سارا کے اوپر اور یہ چیزیں آشکار ہوتی ہیں کہ میں جس شخص سے شادی کر بیٹھی ہوں وہ غلط ہے، اس سے پہلے جس عورت سے وہ شادی کرتا ہے اس کا نام بھی سارا ہے، وہ 6 ماہ کے بعد اس سے علیحدہ ہو جاتی ہے، اور اس سے پہلے جو بیوی ہے شاہ نواز کی، وہ 8ویں دن اس سے الگ ہو جاتی ہے کہ میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی، کیونکہ وہ نشہ کرنے کا عادی ہے، وہ ٹارچر کرنے کا عادی ہے، اس کے دماغ میں درندگی ہے اور وہ وحشیانہ طریقے سے بیہیو کرتا ہے، وہ اپنی منمانی جو ہے وہ بے لگام گھوڑے کی طرح کرتا ہے۔ اس میں عزیز دوستو یہاں پر صرف اور صرف میرا مقصد کبھی بھی کسی کی ذات کو لے کر اور یہ نہیں ہوتا کہ میں ایک میراتھن یوٹیوب پہ ویڈیوز چڑھاتا رہوں، فیس بک پر، سوشل میڈیا پر رہوں۔ میرا مقصد صرف اور صرف ان پہلوؤں کو سامنے لانا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ واقعات جنم لیتے ہیں، اور اس پورے واقعے کے اندر جب شاہ نواز اس کو ڈمپل مار کے قتل کر دیتا ہے اور پھر ثبوت مٹانے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر وہ ایک اپنے حصار میں اور اپنی سوچوں کے حصار میں پولیس کو یہ بیان دیتا ہے کہ یہ انڈر کور تھی۔ اس میں ایاز میر اپنے کالم میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ ایک بار وہ مجھے کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ لوہے کے لباس میں ملبوس ٹرمینیٹر مجھے قتل کرنے آئے ہیں۔ جب ایاز میر کو اس چیز کا پتہ تھا کہ یہ شخص ایڈکشن میں ہے، آئس پیتا ہے، چرس پیتا ہے، اور آئس کے نشے کے اندر لوگ اسی قسم کے سوچوں کے حصار میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ انہیں ہر وقت یہ لگتا ہے کہ میری جان خطرے میں ہے، میرے پیچھے حساس ادارے ہیں، دنیا کے ڈیٹیکٹیو ہیں، مجھے قتل کرنے کی ایک سازش بنی جا رہی ہے۔ تو ایاز میر کو فوری طور پہ جب انہوں نے قتل کی خبر سنی اپنے ہی بیٹے کے منہ، تو انہوں نے 25 سال کے بعد اپنی بیوی سے رابطہ کیا کہ اس کو چاہے باندھو، چاہے نوکر بھیجو، نوکروں سے بندھواؤ، اس کو وہ پکڑو اور اس کو پولیس کے حوالے کرنا ہے۔ IG کو کال کرتے ہیں، وہ سب جگہ کال کرتے ہیں، لیکن اس حالت کو دیکھتے ہوئے ایاز میر صاحب کو چاہیے تھا کہ اس کو پکڑ کر باندھ کر کسی
ریہیب سینٹر میں لے کر جاتے، اس کا علاج کراتے اور اس کو مکمل طور پر اپنی نگرانی میں رکھتے اور اس کو اس حصار سے باہر نکالتے تاکہ یہ اپنی زندگی بھی برباد نہ کرتا، دیگر خواتین کی زندگی کو بھی برباد نہ کرتا، اور ساتھ ساتھ اس بڑھاپے کے اندر ایاز میر صاحب کو بذات خود جیلوں کی اور تھانوں کی ہوائیں نہ کٹواتا۔ تو یہ عزیز دوستو آج کی ویڈیو تھی جس کے اندر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم جب دین کے پہلو کو نظر انداز کریں گے تب ہم منہ کے بل گریں گے، اور ہمیشہ کھائی میں گرنے والا شخص جو ہوتا ہے جب آپ اس کا جائزہ لیتے ہیں تو اس نے کہیں نہ کہیں ہی اللہ اور اس کے نبی کے قانون کو بے جا اور بے حد طریقے سے توڑا ہوتا ہے، ورنہ تو ہر انسان گناہ گار ہے۔ اللہ تعالیٰ چھوٹے موٹے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، بعض دفعہ کبیرہ گناہوں پر بھی پردہ ڈال دیتا ہے، لیکن جب حد سے گزرتی ہے، جب گناہ حد سے گزر جاتے ہیں، انسان کی فرعونیت رونیت جو ہے حد سے گزر جاتی ہے، تو پھر اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اور کہیں نہ کہیں آ کر انسان کو ایسا جھٹکا لگتا ہے کہ انسان منہ اٹھانے کے قابل نہیں رہتا، اور انسان وہ تختہ دار پہ لٹکتا ہے اور دنیا میں عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ پھر یہ پیسہ، پھر یہ دولت، پھر یہ طاقت، کوئی چیز حسب نسب حسن و جمال اور یہ دولت کسی طرح کام نہیں آتی۔ تو یہ تھی عزیز دوستو ہماری آج کی ویڈیو۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور جتنا زیادہ ہو سکے اس کو آگے سے آگے پھیلائیں، اور ہمارے فیس بک کے چینل کو، فیس بک کے پیج کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کومنٹ میں اپنی رائے دیں۔ اگر ہم سے آپ اختلاف کرتے ہیں، ہم سے الفاظ کے چناؤ میں غلطی ہو سکتی ہے، ہم سے ڈائلاگ ڈیلیوری میں غلطی ہو سکتی ہے، ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ہماری حوصلہ افزائی کریں، ہماری رہنمائی کریں، اور ہماری غلطیوں کو مثبت انداز میں نکالیں۔ وما علینا الا البلاغ۔